أشهد أن لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین اما بعد. سوال جواب کی نشست میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے. آئیے پہلا سوال لیتے ہیں. یہ سوال ہماری بہن کی طرف سے ہے. وہ پوچھتی ہیں کہ ہم قبرستان کی جگہ میں رہتے ہیں اور ہمارے گھر میں اثرات ہیں. کیا قبرستان کی جگہ میں رہنے کی وجہ سے اثرات میں اضافہ ہوتا ہے؟ اثرات زیادہ ہو جاتے ہیں؟ یہ سوال وہ کر رہی ہیں. تو ان کا جواب یہ ہے کہ قبرستان کی زمین پر آپ گھر نہیں بنا سکتے. سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا قبرستان کی زمین کو کسی نے وقف کیا ہے. اگر کسی نے وقف کیا ہے تو وہاں پر قبرستان ہی ہونا چاہیے. آپ وہاں پر گھر نہیں بنا سکتے. بہت ساری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ قبرستان کی رکھوالی کرنے والے نوکر ہی جگہوں پر قبضے کر لیتے ہیں اور وہاں پر اپنی نسلوں کو بساتے ہیں. ناجائز طریقے سے وہاں پر قبضہ کرتے ہیں. قبرستان کی زمین اگر وقف کی ہے تو اس جگہ پر اپنا ذاتی گھر بنا کر رہنا جائز نہیں ہے. ہماری بہن جو پوچھ رہی ہیں ان کے بارے میں مجھے یہ نہیں معلوم کہ وہ قبرستان کی وقف کی زمین پر رہتی ہیں یا کیا مسئلہ ہے. میں نے اس مسئلے میں ایک چیز کو واضح کرنا چاہا تھا، اس لیے یہ بات بتائی ہے کہ قبرستان کی وقف کی ہوئی زمین پر آپ گھر نہیں بنا سکتے. ہاں، ہماری بہن جو پوچھ رہی ہیں کہ ہم قبرستان کی جگہ میں رہتے ہیں. اگر آپ نے وہ جگہ خریدی ہے اور وہاں پر پہلے سے قبرستان تھا، قبرستان مٹایا جا چکا تھا اور اس کے بعد آپ نے قبرستان کی جگہ پر جگہ خرید کر کے گھر بنایا ہے تو آپ اس گھر میں رہ سکتی ہیں، مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص وقف کیے ہوئے قبرستان کی جگہ پر گھر بناتا ہے یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. اس کو قیامت کے دن جواب دینا ہے کہ اس نے کسی کی وقف کی ہوئی زمین پر ناجائز قبضہ کیوں کیا. اب یہ دیکھتے ہیں کہ کیا قبرستان میں گھر بنا کر رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے، صحیح مسلم میں ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ وان یبنى علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں قبرستان کے اندر گھر بنانے سے منع کیا ہے. لہٰذا ہم قبرستان میں گھر بنا کر نہیں رہ سکتے. اور بہن پوچھ رہی ہیں کہ ہمارے گھر میں اثرات ہیں، اب وہ لوگوں پر ہیں یا گھر میں ہیں جو بھی ہیں، کیا قبرستان کی زمین پر رہنے کی وجہ سے وہ اثرات بڑھ جاتے ہیں؟ تو میں ہماری بہن کو بتانا چاہوں گا کہ عملی تجربات جو معالجین نے کیے ہیں اس کی بنیاد پر یہ پتہ چلتا ہے کہ ہاں، قبرستان میں اگر آپ گھر بناتی ہیں تو اس جگہ میں اثرات میں اضافہ اور جن و شیاطین کی طرف سے تکلیف یا پہلے سے اگر تکلیف ہے تو اس میں زیادتی ہو سکتی ہے. دیکھیے، یہ ویران جگہیں، قبرستان وغیرہ، یہ شیاطین ہی کی جگہ ہوتی ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف حدیث میں اشارہ بھی کیا ہے جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان قبرستان جیسی جگہوں پر اپنے ڈیرے ڈالتے ہیں اور وہاں پر اپنی قبضہ جماتے ہیں، وہاں پر رہنے کو پسند کرتے ہیں. لہٰذا میں یہ بتانا چاہوں گا ہماری بہن کو کہ اگر قبرستان میں وہ رہ رہی ہیں، قبرستان کی جگہ میں وہ رہ رہی ہیں تو ہاں، اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ کے اثرات میں اضافہ ہو جائے اور آپ کو جن و شیاطین کی تکلیف ہو. میں ہماری بہن کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ وقف کی زمین پر جو قبرستان کے لیے دی گئی ہو گھر بنا کر رہ رہی ہیں تو اللہ کے لیے اس کو چھوڑ دیں. اور اگر ایسا نہیں ہے، پہلے وہاں پر قبرستان تھا، اس کو مٹا دیا گیا، قبریں وغیرہ بجھا دی گئی ہیں، وہ جگہ کبھی بک گئی ہے اور آپ نے خرید کر وہاں پر رہنا شروع کیا ہے تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے صحیح مسلم کی کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. تو ہماری بہن کو میں تلقین کروں گا کہ آپ گھر میں سورہ بقرہ پڑھیں. سورہ بقرہ کی تلاوت آپ آڈیو میں لگائیں زور کی آواز میں، صبح اور شام ایک ایک مرتبہ، اور سب لوگوں کو صبح و شام کے اذکار پڑھنے کے لیے کہیں، گھر کے تمام افراد کو، تاکہ سب اللہ کی حفاظت میں رہیں. اور 5 وقت نماز کا اہتمام کریں، اللہ سے دعائیں کریں
किसी अच्छे मुआलिज से जो पैसे की लालच न रखता हो और इलाज के मैदान का सही इल्म रखता हो, शिरक न करता हो, बिदत न करता हो और उसके अंदर अलग और अलग अलग किस्म की हवस न हो, साफ़ सुथरी नीयत हो और सही तरीके से इलाज करता हो, तो उससे आप नबवी तरीके के मुताबिक इलाज कराएं और अपने असरात को ज़ायल करें। ये था मेरी तरफ से जवाब। उम्मीद है कि हमारी बहन को जवाब मिल गया होगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए अगला सवाल लेते हैं। ये सवाल भी हमारी बहन का है। वो पूछ रही हैं कि हरम में 10 रकात हो रही हैं इस वक्त तरावी, पहले 20 रकात तरावी होती थी, तो ये क्या माजरा है। मैं आपको ये वाज़ेह कर दूं कि हमको हरम में क्या हो रहा है ये देख कर नहीं चलना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है, सहाबा ने उस पर कैसे अमल किया, हमारे सलफ़ ने उसको कैसे समझा, इसको देख कर हमें चलना है। ये हमारा मनहज और तरीक़ा है। अब आप देखें, जैसे कि हमारी बहन बता रही हैं कि पहले अभी 10 रकात तरावी हो रही है, पहले 20 रकात तरावी होती थी। तो जो हिंदुस्तान में 8 रकात तरावी पढ़ते थे उन पर लोग तनकीद करते थे कि देखो हरम में 20 रकात तरावी हो रही है, आप 8 पढ़ते हैं। अब हम उनसे ये सवाल करते हैं कि अब हरम में 10 होने लगी है, तो अब कहाँ गया तुम्हारा 20 के दलाइल पूरे कहाँ चले गए आपके। तो लिहाजा आप हरम के पीछे ना लगें कि हरम में क्या हो रहा है, हरम में क्या हो रहा है। ये बात और है कि ये मज़मून अलग है कि हरम की अपनी अहमियत है, उसकी फ़जीलत है, वहाँ पर पढ़ी जाने वाली नमाज़ों की फ़जीलत है, वहाँ पर तवाफ़ होता है, वहाँ हजर अस्वद है, वहाँ मकाम इब्राहीम है, वहाँ हज किया जाता है, उम्रा किया जाता है, ये सब चीज़ें हैं। ये इससे इनकार बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा ना समझे कि देखो हरम की अहमियत को कम किया जा रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वहाँ पर क्या अमल हो रहा है, आप वो देखने की बजाय आप ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया है। सही बुखारी में रिवायत है, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है रात की नमाज कितनी पढ़ते थे, तो उन्होंने बताया कि माकाना यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरिही अला 11 रकातन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान हो या गैर रमज़ान 11 रकात ही पढ़ते थे। 8 रकात तरावी होती थी और 3 रकात वित्र होती थी। तो लिहाजा आप ये देखें हरम में कितनी रकात हो रही है, ये ना देखें। अगर कल को हरम में 15 रकात होने लगी तो क्या आप उसको दलील बना लेंगे। लिहाजा आप किसी इलाके की बजाय और कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा और सलफ़ के अलावा कोई एक आलिम है और कोई एक मौलाना है या फिर कोई किसी एक जगह के इमाम हैं, आप उनके पीछे चलने की बजाय आप ये देखें कि सुन्नत में क्या है और उसको देख कर आप अमल करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब हमको ये साबित शुदा अमल मिल रहा है कि आप वसल्लम रमज़ान या गैर रमज़ान में 11 रकात पढ़ते थे, तो हमको यही करना चाहिए। वरना फिर हम इस तरह जवाब दे हो जाएंगे कि कल 20 थे आज 10 हो गए, फिर कल 15 होंगे। इसके जवाब कौन देगा। जवाब दिया जाता है दलील से। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कुल, इनसे कहे दो हाथ बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, अगर सच्चे हो तो दलील ले आओ। यानी कि सच्चे होने की अलामत होती है कि आदमी के पास दलील होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के अमल से बढ़कर दुनिया में कोई दलील नहीं हो सकती। लिहाजा आप ये देखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी रकात पढ़ते थे। और हमारी इसी बहन ने एक सवाल और किया है कि क्या भाप लेने से, यानी कि सर्दी हो जाने के बाद विक्स वगैरह कोई दवा डालकर पानी में भाप लेते हैं, नाक में मुंह में अंदर भाप लेते हैं, तो क्या ये लेना जायज़ है रोज़े की हालत में। तो उसका जवाब ये है कि हाँ, लेना जायज़ है। भाप कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपका रोज़ा तोड़ दे, और ना ही इसका जिक्र कहीं सुन्नत में है कि इसकी वजह से रोज़ा टूट जाता है। तो लिहाजा आप भाप ले सकते हैं रोज़े की हालत में, हाँ, लेकिन हो सके तो आप रोज़े की हालत में लेने की बजाय आप वक्त को टालें और इफ्तार के बाद इसको करें। ये आपके लिए बेहतर है। लेकिन अगर आप रोज़े की हालत में लेते हैं, आपको शदीद तकलीफ़ है, तो कोई मसला नहीं है, ले सकते हैं। रोज़ा टूटता नहीं, रोज़ा बातिल नहीं होता और आप ये इलाज कर सकती हैं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल ये है कि क्या रोज़े की हालत में खुशबू लगा सकते हैं। अब आप देखें कि रोज़े की हालत में खुशबू लगाने से रोज़ा टूटता है, ऐसा सुन्नत में कहीं नहीं है। लिहाजा आप खुशबू लगा सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कहीं मना नहीं किया कि आप रोज़े की हालत में खुशबू न लगाएं। आप खुशबू लगा सकते हैं। अगर आप ये समझ रहे हैं कि खुशबू नाक में चले जाने से रोज़ा टूट जाएगा क्या, तो कोई मसला नहीं है। एक औरत खाना पका रही है और
اس کے کھانے کی خوشبو چلی جا رہی ہے روز، تو اس کا ایک بھی روزہ باقی نہیں بچ پائے گا. یا پھر افطار کے بعد ہی کھانا بنانا پڑے گا اس کو کہ آپ کھجور سے افطار کر کے انتظار کریں پھر عورت کھانا بنائے، کیونکہ خوشبو سے اس کا روزہ ٹوٹ رہا ہے. اس طریقے سے کیا یہ ممکن ہے؟ آپ سوچیں. اور ٹھیک ہے یہ آپ کے اختیار میں بھی ہے، لیکن آپ روزے سے ہیں، کوئی آدمی آپ کے بازو سے گزر جائے پرفیوم لگا کے، آپ کا روزہ تو ختم ہو گیا. آپ کہیں اور جا رہے ہیں، وہاں پر خوشبو آ گئی، آپ کا روزہ ختم ہو گیا. اگر آپ کے گھر کے سامنے گارڈن ہے، پھولوں کی خوشبو آ گئی، روزہ ختم ہو گیا. کہاں سے بچیں گے آپ؟ تو شریعت غیر فطری نہیں ہے، ان نیچرل طریقے شریعت نہیں سکھاتی ہے. نیچرل طریقے سے جیے آدمی، شریعت اس کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے. تو لہٰذا خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹتا، آپ لگا بھی سکتے ہیں اور سونگھ بھی سکتے ہیں. واللہ اعلم بالصواب. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا گھر میں جمعہ کی نماز ہو سکتی ہے؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کا پیریڈ چل رہا ہے، تو گھر پہ ہمارے ٹوٹل 10 سے 12 ممبر ہیں. اس میں چھوٹے بچے، عورتیں اور مرد حضرات ہیں. تو سب لوگ جماعت بنا کر جمعہ کی نماز جمعہ ادا کر سکتے ہیں کیا؟ مطلب خطبہ دے کر. خطبہ ایک واٹس ایپ پہ آیا تھا، تو گھر کا کوئی ایک مرد، بالغ مرد خطبہ دے، جس طرح جمعہ مسجدوں میں ادا کی جاتی ہے اس طرح ادا کر سکتے ہیں. عورتوں کی جماعت بھی پیچھے رہے گی مردوں کے پیچھے، اور بچے بھی رہیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا جمعہ کی نماز گھر میں ادا کی جا سکتی ہے ویسے جیسے مسجد میں ادا کی جاتی ہے؟ تو ان کا جواب یہ ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے. آپ کو جمعہ کی بجائے گھر میں ظہر کی نماز پڑھنا ہے. جیسے مثال کے طور پر صحیح بخاری میں ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک مرتبہ بارش کے موقع پر مؤذن سے کہا کہ آپ اذان میں یہ کلمات کہو کہ صلو فی بیوتکم، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھ لو. وہاں موجود لوگوں نے تعجب کیا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا کہ مسجد میں جمعہ کے لیے بلانے کی بجائے گھر میں نماز پڑھ لو کہہ دیا. یہ تعجب کو دیکھ کر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مجھ سے بہتر شخصیت نے ایسا کیا ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان الجمعۃ عظمۃ، مجھے معلوم ہے کہ جمعہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس بارش میں آپ کیچڑ میں وغیرہ آئیں اور تکلیف اٹھائیں، لہٰذا آپ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ جو مسجد میں ہوتا تھا، آپ نے کہا کہ جمعہ بڑی چیز ہے مجھے معلوم ہے، لیکن آپ جمعہ تو نہیں پڑھ سکتے، آپ ظہر پڑھیے گھر میں. لہٰذا اس حدیث کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور یہ جواب ہے آپ کا، کہ آپ گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں. جمعہ کی نماز جیسے مسجد میں ہوتی ہے ویسی آپ گھر میں نہیں پڑھ سکتے. واللہ عالم بالصواب. اگلا سوال لیتے ہیں، ہمارے ایک بھائی کی طرف سے ہے. السلام علیکم. عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے آپ کا جواب جانتے ہیں. صحیح مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. یہ لمبی حدیث ہے. اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے تو وہاں سے عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، اور جب تک دھوپ پیلی نہیں پڑ جاتی تب تک عصر کا وقت باقی رہتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی چیز اس کا سایہ اگر خود اس کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر آپ 10 فٹ کا کھمبا کھڑا کر دیں، اگر اس کا سایہ 10 فٹ کا ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو گیا. تو لہٰذا یہ تھا عصر کا وقت. صحیح مسلم کی روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. واللہ عالم بالصواب. آئیے اگلا سوال لیتے ہیں، ہمارے بھائی کا ہے. وہ پوچھ رہے ہیں السلام علیکم. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا نماز کے دوران ہم قرآن سے یا پھر موبائل ہاتھ میں پکڑ کر
کیا ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں نماز کے دوران؟ جیسے ابھی تراویح میں جیسے قرآن پڑھتے ہیں، تو جب اب لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہم مسجد میں نہیں جا پا رہے ہیں، تو اس دوران گھر میں ہی ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، تو کیا ہم تراویح پڑھتے وقت موبائل کو ہاتھ میں پکڑ کر قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ ہمارے بھائی نے پوچھا ہے کہ ابھی لاک ڈاؤن ہے، مسجد نہیں جا رہے ہیں، گھر میں ہی نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا تراویح میں قرآن کا مصحف، قرآن کی کاپی ہاتھ میں پکڑ کر دیکھ کر قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کیا؟ یا پھر موبائل میں بھی قرآن ہوتا ہے، کیا اس میں سے دیکھ کر آپ تلاوت کر سکتے ہیں کیا؟ تو ان کا جواب ہے کہ ہاں، ایسا کر سکتے ہیں۔ آپ تراویح کی نماز چاہے آپ گھر میں پڑھیں، چاہے مسجد میں پڑھیں، کہیں بھی پڑھیں، آپ قرآن کو دیکھ کر تراویح کی نماز میں تلاوت کر سکتے ہیں۔ اب وہ قرآن اگر موبائل میں ہے تو زیادہ سہولت ہوتی ہے، تو لہٰذا موبائل لے کر کھڑے ہو سکتے ہیں نماز میں، اور اس میں دیکھ کر آپ قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں تراویح کی نماز میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے غلام زکوان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھ کر قرآن کے مصحف سے تراویح کی نماز میں تلاوت کی ہے، صحیح بخاری میں روایت ہے، تو لہٰذا آپ بھی کر سکتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آپ بھی سوال کر سکتے ہیں 9766310478 اس نمبر پر اپنا سوال آڈیو میسج بنا کر واٹس اپ کیجئے، انشاءاللہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو جواب دیا جائے گا۔ یہ نمبر دوسروں کو بھی فارورڈ کریں، یہ میسج دوسروں کو بھی فارورڈ کریں تاکہ وہ سوال پوچھیں اور عمل کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، آمین۔